نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا حیران ہوتے ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی جانتا ہے کہ جہنم اس کی طاق میں ہے اور وہ سو جائے، کوئی کیسے یعنی سلامتی سے سو سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ جہنم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ کوئی کیسے سلامتی سے سو سکتا ہے جبکہ جنت اس کے انتظار میں ہے۔ تو دونوں میں سے ایک جگہ ہے جنت یا جہنم، اور دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو نیند کو اڑا دینے والی ہیں۔ شوق بہت زیادہ ہو تب بھی نیند نہیں آتی، اور خوف بہت زیادہ ہو تو تب بھی نیند نہیں آتی۔ کیا ہم جہنم سے بے خوف ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم جنت کے شوقین نہیں ہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ تو پھر نیند کیسے آ سکتی ہے؟ شوق کو نیند اڑا دینی چاہیے اور خوف کو بھی نیند اڑا دینی چاہیے۔ اگر نیند نہیں اڑ رہی اس کا مطلب اتنا شوق نہیں ہے۔ ہمیں تو کسی سے ملنا ہو، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے جانا ہو تو 2-4 دن پہلے نیند ہی نہیں آتی شوق میں، اور خدا نخواستہ کسی چیز کا خوف ہو تو تب بھی نیند نہیں آتی۔ تو یہ تو وہ راتیں ہیں جن میں آپ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں سے بدل سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، مٹا سکتے ہیں ان گناہوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راتوں کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں، احسن طریقے سے کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہماری یہ چھوٹی موٹی کوششیں ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں، ہماری سیریز چل رہی ہے میدان محشر میں میری کہانی، اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں پہ پل صراط کو پار کر کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں کھڑی اسی حیرت میں ابھی تک مبتلا ہوں کہ اندھیرا ہونے کے باوجود ہر مظلوم نے ظالم کو پہچان لیا تھا، اور اس کو وہ ظلم بھی یاد تھا جو لاکھوں کروڑوں سال پہلے دنیا میں ظالم نے اس پہ کیا تھا۔ آج مظلوم اس وقت تک نہیں ٹلا جب تک ظالم سے اس نے بدلہ نہ لے لیا، اور ظالموں کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ مظلوم نے چھین لی۔ حتیٰ کہ پل صراط پہ بھی مظلوم آج طاقتور ہے اور ظالم کمزور ہے، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں تھی تو مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے گئے۔ اس طرح ظالم کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دیا گیا۔ آج تو کوئی ایک تھپڑ پہ بھی کسی کو لیٹ گو نہیں کر رہا، اور مجھے تو خود کچھ ظالموں سے ان کی نیکیاں مل گئیں جو آگے کام آئیں گی مجھے جب جنت کے درجے ملیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک درخت ہے جس کے نیچے سے 2 نہریں نکل رہی ہیں، اس کی جڑ میں سے ایک ایسی نہر ہے لوگ اس سے غسل کر رہے ہیں، اور جو اس میں نہا رہا ہے اتنا صاف ستھرا ہو رہا ہے، اس کا چہرہ چمکنے لگا ہے، اور بال ایسے ہو گئے ہیں جیسے کسی نے سیٹ کیے ہوں، کنگھی کیے ہوئے ہوں، اور چہرہ اور جسم کا رنگ روپ اتنا حسین ہو گیا، چہرے کے بال مردوں کے غائب ہو گئے، اور جسم پہ اب کوئی بال نہیں، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، کچھ نہیں۔ 32-33 سال کی عمر کے قریب ہو گئے ہیں سب، اور عورتیں بھی اس قدر خوبصورت ہو گئی ہیں۔ مجھے اپنے آپ میں بھی ایسے محسوس ہوا یہاں پہ غسل لے کے جیسے میں بالکل فریش ہو گئی ہوں۔ اتنے عرصے کی جو تھکن تھی، میدان حشر کی جو خواری تھی، وہ ایسے لگتا ہے ایک دم سب غائب ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں، اور میرے ارد گرد کے سب لوگ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے
حسین جنت کے لیے اللہ نے اس کے ریزیڈنٹ بھی تو حسین ہی بنانے تھے نا، تاکہ وہاں پہ سجیں تو صحیح۔ اب لوگ دوسری نہر کی طرف گئے ہیں، یہاں سے پانی پلایا جا رہا ہے ان کو۔ جو جو پانی پی رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اندر سے صاف ہو رہا ہے۔ ایک نہر نے باہر سے دھو دیا اور دوسری نہر کا پانی اندر کے بغض، کینے، کوئی بھی غل جو دوسرے کے لیے تھا وہ سب دھو دیا اس نے۔ ظاہر ہے جنت کی فضا پاک رہے، اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ کوئی کینہ لیے بغیر اس میں جائے، نہ کسی کے لیے کوئی غصہ ہو، نہ کوئی نفرت ہو۔ میں نے بھی جو ہی پانی پیا مجھے ایسے لگا جیسے میری روح تک اندر سے صاف ہو گئی ہے۔ میرے دل میں جتنی کسی کے لیے بھی نیگیٹو باتیں تھیں وہ سب نکل گئی ہیں۔ کوئی تعصب نہیں رہا، کوئی غصہ نہیں رہا، کوئی نفرت نہیں رہی۔ کیسی یہ نہر ہے جس نے سب اندر کا صاف کر دیا۔ جیسے لوگ باہر سے خوبصورت ہو گئے اسی طرح اندر سے بھی ہو گئے۔ میرا دل بے چین ہے کب جنت میں جلدی سے ہم داخل ہو جائیں۔ لوگ جنت کے سامنے جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو سب سے آگے ہے، سب سے انٹرنس پہ بالکل آگے کھڑی ہوئی ہے جا کے۔ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جماعت کھڑی ہے جن کے چہرے ایسے ہیں جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ سب لگتا ہے اندر گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ مجھے یہاں پہنچ کے پچھلی ساری سختیاں ایسے بھول گئیں جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں۔ میرا دل اس قدر خوش ہے۔ یہ سب صرف اور صرف میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کے، بلکہ 10 بھی کیا، کئی لوگوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ گنا بڑھایا۔ برائی کا بدلہ اس کی برائی سے زیادہ نہیں دیا یا معاف کر دیا۔ جس نے رب کی طرف ایک بالشت بھی بڑھنے کی کوشش کی تھی، میرا رب خود اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ گیا تھا، اس کے قریب ہو گیا تھا کہ میرے بندے نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے یہ محنت کی ہے، میں اس کو اور مشقت میں نہ ڈالوں، میں خود اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ورنہ وہ اتنا بڑا شہنشاہ، وہ خود آگے بڑھ گیا۔ جو دنیا میں بندہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا تھا، تو میرا رب وہیں کا وہیں نہیں رہتا تھا، بندے سے نہیں کہتا تھا اب ایک ہاتھ آئے ہو تو 2-4 ہاتھ اور بھی آگے آؤ۔ نہیں، میرا رب خود 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جایا کرتا تھا۔ میں قربان جاؤں ایسے رحمان رب کے کہ جب بندہ آہستہ آہستہ چل کے اس رب کی طرف جایا کرتا تھا تو میرا رب اسے نہیں کہتا تھا کہ تو چل کے کیوں آیا، دوڑ کے آ جا۔ میرا رب خود دوڑ کے اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں قصور دنیا میں خود کرتی تھی، خود گناہ کر کے رب سے دور چلی جاتی تھی۔ میرے اور میرے رب کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہو جایا کرتا تھا میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ مگر جب میں توبہ کرتی تھی تو میرا رب اتنا خوش ہوتا تھا، اتنا خوش ہوتا تھا کہ جیسے کسی کا اونٹ ماء سامان کے صحرا میں گم ہو جائے، سب کھانا پینا ہر چیز اس پہ ہے اور دور دور تک کوئی انسان نہ آبادی کچھ بھی نظر نہ آئے، اور وہ آدمی اپنی موت کے انتظار میں مایوس ہو کے لیٹ جائے، پھر اس کی آنکھ کھلے سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہے۔ یہ اونٹ نہیں ہے، یہ اس کا سروائیول ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ جتنی اس آدمی کو خوشی ہوگی کہ مجھے زندگی مل گئی، اس سے زیادہ میرا رب خوش ہوا کرتا تھا میری توبہ سے۔ میرا رب میری توبہ سے خوش ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیوں؟ کون ایسے خوش ہو سکتا؟ کس کے پلٹ جانے پہ
کسی کو ایسے خوشی ہو سکتی ہے جس کو دوسرے سے بے حد محبت ہو، اتنا پیار ہو کہ اس کا پلٹ آنا اس کو خوش کر دے. جیسے ماں روٹھے بچے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے شاید میرے بچے کی کال ہو، ناراض ہو کے گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ جو دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو میرا بچہ واپس آ گیا. وہ دروازہ بھی کھلا رکھتی ہے کہ شاید دن میں یا رات میں کبھی میرا بچہ پلٹ آئے. کبھی اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہے ان ماں باپ کی تڑپ جن کے خدا نخواستہ کوئی بچہ گم ہو جائے، ان کو کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ واپس مل جائے. بندے نا روٹ کے رب سے جب دور چلے جاتے ہیں تو رب ان کا اسی طرح انتظار کرتا ہے. وہ اپنا دروازہ ان پہ بند نہیں کرتا، اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. وہ دن کے روٹھے ہوئے کو، گناہ گار کو بلاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ رات کو توبہ کر لے. رات کے گناہ گار کا انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ دن کو توبہ کر لے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، اس کے گناہوں کا اشتہار لوگوں کو نہیں بنا کے دیتا، ورنہ وہ تو سب کچھ اندر باہر سب کچھ جانتا ہے. وہ جانتا ہے پھر بھی بندے کو رسوا نہیں کرتا، پھر بھی پردے ڈالتا ہے. کون ایسے کر سکتا ہے؟ جو محبت کرتا ہو، جو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو کہ اسے اس کی رسوائی قبول نہ ہو. واقعی کوئی ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا میرا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. اور کیسے بھی نہ کرے، اس نے ان بندوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. اس نے صرف بنایا نہیں ہے، پالا پوسا بھی ہے، پرورش بھی کی ہے، بڑھایا بھی ہے، طاقت بھی دی ہے، حفاظت بھی کی ہے، بڑی نازوں سے دیکھ بھال بھی کی ہے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے. اس بندے کے لیے زمین کو بھی بچھایا، آسمان کی چھت بھی بنائی ہے، سبزہ، نہریں، ندیاں، نالے، سب اس نے اس بندے کے لیے بنائے ہیں. ہوا پانی کا انتظام اس کے لیے کیا ہے. ماں باپ کے دل میں شفقت اس کے لیے ڈالی ہے. دیکھنے کی طاقت اس نے دی، عقل اس نے دی، سننے بولنے کی طاقتیں اس نے دی. رات کو بنایا تاکہ میرا بندہ سو جائے، سکون کر لے. جیسے ماں لائٹ بند کر دیتی نا، بچہ سکون کر کے سو جائے، اس طرح اس نے رات کو بنا دیا کہ میرا بندہ سکون کر لے. دن کو بنا دیا کہ میرے بندے کو کام کرنے میں آسانی ہو، اس کو کوئی مشکل نہ ہو. اس نے خود فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے جو کچھ بھی زمین پہ بنایا نا تمہارے لیے بنایا. This is all just for you. کوئی بھلا یوں ہی ایسے ہی یہ کہہ دیتا. سوچیں، سورج کو چمکایا اپنے بندے کے لیے، چاند کو لایا اپنے بندے کے لیے، ستاروں کو جھلملایا اپنے بندوں کے لیے، زمین کو بالکل بیلنس کیا تو اپنے بندوں کے لیے، جانوروں کو قربان ہونے کے لیے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے، سبزیاں پھل پھول اگائے اپنے بندوں کے لیے. جانور تو بھوسا کھاتے ہیں، چھلکے کھاتے ہیں، جو اچھی چیز ہے اس کے اندر سے جو گودا ہے وہ تو بندے تیرے لیے بنایا. جانور تو پھول دیکھ کے نہیں خوش ہوتے، تارے دیکھ کے وہ نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تارے ہیں یا نہیں. یہ سب اہتمام اس نے کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے. اور یہ سب کر کے کوئی بل نہیں مانگا، کوئی فیس نہیں لی اس نے. ورنہ فیس دینی پڑتی تو بندے کس کس چیز کی فیس دیتا. تو بھلا ایسے ہی فری کون کسی کو کوئی چیز دیتا ہے؟ وہی جس کو بہت محبت ہو کسی سے. واقعی ایک ماں کی محبت کو تو چھوڑیں، 70 ماؤں کی محبت بھی مل جائے تو اس کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اس نے اپنے
کلام میں خود بندوں تمہیں بتا دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دے میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میری طرف پلٹیں تو صحیح، میری طرف آئیں گے تو میری مغفرت اور رحم کا مزہ چکھیں گے۔ اور ہم بندے بھی کیسے بے وفا ہوا کرتے تھے، ایسے کریم رب کو چھوڑ کے دور بھاگا کرتے تھے دنیا میں۔ اگر اس کے سامنے گر کے کوئی بندہ اسے معافی مانگتا تو وہ اپنے فرشتوں سے فرمایا کرتا تھا مجھے حیات دی ہے، میں اپنے بندے کی خطا کو کیسے نہ بخشوں، اس کے پاس میرے در کے سوا اور کوئی در ہے ہی کہاں جہاں یہ جا کے سوال کرے۔ وہ تو اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنی طرف بلاتا رہا۔ بھلا کون بلاتا ہے بتائیں؟ جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتا ہوگا میں کیا بات کہہ رہی ہوں، کہ ہمیشہ ہم عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب تک ماں باپ کی زندگی ہوتی تبھی تک وہ بلاتے ہیں، جب ماں باپ نہیں رہتے تو پھر کوئی نہیں بلاتا۔ اکثر سنا ہوگا نا آپ نے۔ رب جب اپنی طرف بلاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کو کون اپنی طرف بلاتا ہے؟ جس کو محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو میرا رب اپنے کلام میں فرماتا تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اتنی پیاری بات ہے یہ، کاش لوگوں سمجھ جاؤ، کاش لوگوں آپ سمجھ جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کے آ جاؤ، بھاگ کے آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، آ جاؤ نا، آ جاؤ، بھاگ کے آ جاؤ۔ تمہارے بہت سارے دشمن ہیں، کہیں شیطان تمہارا دشمن، کہیں تمہارا نفس تمہارا دشمن، کہیں تمہارا ماحول تمہارا دشمن، تم بھاگ کے آ جاؤ میرے پاس، میری پناہ لے لو، میں تمہیں چھپا لوں اپنی دامن رحمت میں۔ جب جب بندے اس کو یاد کرتے تھے وہ بھی بندوں کو یاد کرتا تھا، بندے اس کو بھول جاتے تھے تب تو اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا نا، لیکن وہ تب بھی یاد رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے تو ان کو کھانا مل رہا تھا، اسی وجہ سے تو ان کی حفاظت ہوتی تھی، اسی وجہ سے تو ہوا، پانی، سورج ان کے لیے کام کرتا جاتا تھا، اسی وجہ سے تو ان کی صحت تھی، اسی وجہ سے تو ان کے اعضاء سلامتی سے کام کر رہے تھے، اسی وجہ سے تو ان کی سانسیں چل رہی تھیں، کیونکہ اس نے یاد رکھا ہوا تھا اس رب نے۔ اسی وجہ سے تو ان کا دل دھڑکتا تھا۔ تو بندہ تو بھول جاتا تھا مگر وہ نہیں بھولتا تھا، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی بھول جاتا نا تو یہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بندے اس کو بھلا کے، اس پہ باتیں لگا کے چلتے پھرتے رہتے تھے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اسی کے خلاف زبان کھولتے تھے، اسی کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ دنیا کے کسی قانون میں کوئی مجرم جرم کر لے تو یہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتا کہ میں نے تو ایک دفعہ ہی کیا تھا۔ بجلی کا تار بھی پہلی دفعہ کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، مگر میرا رب پہلی دفعہ کوئی کرتا، دوسری دفعہ کرتا، تیسری دفعہ کرتا، اس کو مہلت دیتا رہتا تھا، ڈھیل دیتا جاتا تھا۔ کبھی کوئی اس رب کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ رب اس کی زبان نہیں کھینچ لیتا تھا۔ کبھی کوئی حرام دیکھتا تھا تو وہ رب اس کو اندھا نہیں کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اس کے قرآن کو چھوڑ کے دوسری اور چیزیں بہت ساری سننی شروع کر دی ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتا تھا یہ کان تو میں نے اپنی بات سننے کے لیے دیے، اب میں واپس لے رہا ہوں، تم نے تو میری بات ان سے سنی ہی نہیں۔ کبھی ظالم کے ظلم کرنے پر اس نے ان کے ہاتھوں کو شل نہیں کیا تھا۔ کئی ماتھے اس کو چھوڑ کے دوسرے دروں پہ جا کے جھکتے تھے، اس نے ان ماتھوں کو کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ تباہ ہو جائے۔ کئی دل اس کو چھوڑ کے
دوسروں کی محبتوں میں دھڑکتے تھے، مگر اس نے ان دلوں کو دھڑکتا رکھا، کبھی ان کی دھڑکن کو بند نہیں کیا تھا۔ کئی زندگیاں اس کو چھوڑ کے دنیا کے دھندوں میں غرق ہو گئی تھی، مگر اس نے وہ زندگیاں واپس نہیں لی تھی۔ کئی جوانیاں تھیں جو راگ و رنگ کے نشے میں مست ہو کے گزر گئیں، مگر اس نے وہ جوانیاں نہیں چھینی۔ انسان اسی کے دیے وقت میں سے اسی کو وقت دینے سے انکار کرتے رہے، مگر اس نے ان کا وقت پورا نہیں کر دیا۔ انسان اسی کی دی ہوئی عقل کو اسی کے راستے میں استعمال کرنے سے بھاگتے رہے، مگر اس نے عقل کو معاف نہیں کیا۔ انسان اس کے کلام کو، اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان انسانوں کی بات سننے سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ جبھی تو سارا نظام چل رہا تھا، ورنہ وہ پکڑنے لگتا تو ایک جاندار بھی زمین پہ نہ رہتا۔ بندے خود ہی گناہ کرتے تھے، خود ہی اس سے مایوس ہو جاتے تھے، خود ہی سوچ لیتے تھے اب ہماری معافی کبھی نہیں ہوگی، اب ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور وہ مہربان رب خود بلاتا تھا کہ میرے در پہ آنے سے کبھی نہ شرمانا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم مجھ سے شرماتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مجھ سے مایوس ہوتے ہو، کبھی اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تم آ کے تو دیکھو، تم ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو، تم ایک دفعہ میرے آگے رو کے تو دیکھو، تم کہو تو صحیح اللہ مجھے معاف کر دے، پھر دیکھو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارا رب کیسے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم پلٹ کے تو دیکھو اس کی طرف۔ ایسا لگتا تھا کہ رب منتظر ہے، بندہ مایوس ہو کے اس کا در چھوڑ کے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے کچھ ملے گا کہ نہیں، اور رب دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا واپس آ جاؤ، کیوں جاتے ہو، واپس آ جاؤ، میں تمہیں دینے کے انتظار میں ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب پلٹ آؤ، تم سب توبہ کر کے واپس آ سکتے ہو، میں تم سب کو بلا رہا ہوں۔ وہ یہ سب کیوں کہتا ہے، کیوں کہتا تھا اپنے کلام میں، کیوں یہ بتاتا تھا، کیوں توبہ کی طرف بلاتا تھا، کیوں اپنی رحمت کی باتیں ہم تک پہنچایا کرتا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں توبہ قبول کروں، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں رحمت دوں۔ ورنہ جس نے کوئی چیز نہ دینی ہو نا، وہ تو اس چیز کو چھپا کے رکھتا ہے۔ ماں نے بچے کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا، تبھی وہ اس کو کہتی ہے بیٹا کینڈی اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ماں چاہتی ہے بچہ لے لے، اور جب ماں نہیں چاہتی کہ وہ لے تو چھپا چھپا کے کہیں رکھتی ہے، اس چیز کا نام بھی نہیں لیتی کہ بچے کو پتہ نہ چل جائے۔ جب رب بار بار بتایا کرتا تھا دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ آ جائے، وہ چاہتا ہے۔ تورات میں اس نے فرمایا تھا کہ میری ملاقات کے لیے میرے نیک بندوں کا شوق بہت زیادہ ہے، اور مجھے ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ شوق ہے۔ اور ملاقات کا شوق ہوتا اس سے جس سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اسی لیے ہمیں بلایا کرتا تھا 5 دفعہ دن میں۔ مجھے تو اب سمجھ آتی ہے، اب یہاں پہنچ کے سمجھ آئیے کیوں وہ کہتا تھا 5 دفعہ دن میں آ کے مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنی سناؤ۔ کون سننا چاہتا ہے؟ ارے انسانوں کو بھی سناؤ گے نا، وہ بھی تنگ آ جائیں گے۔ وہ کہتا نہیں، آؤ مجھے سناؤ، اپنے سارے دن کے مسئلے مجھے سناؤ۔ اور کس کی باتیں؟
سننے کو جی چاہتا ہے، سنانے کو جی چاہتا ہے۔ کس کو انسان اپنی بات سناتا ہے؟ جس سے محبت ہو۔ تو اس رب نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن کے ذریعے بندوں سے باتیں کی ہیں، ان کو باتیں سنائی ہیں۔ کہیں فرمایا تھا یا ایھا الانسان، کہیں فرمایا تھا یا عبادی، کہیں فرمایا یا ایھا الناس، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ کیوں فرماتا تھا؟ میں اس لیے کہ میں تم سے کوئی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اور ہم بندے کتنے ناشکرے ہوا کرتے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اس کے محتاج بھی تھے، مگر یہ کیسی محبت تھی کہ نہ ہمارا دل چاہتا تھا اس سے بات کرنے کا، کہ نماز پڑھیں اور اس سے باتیں کریں، نہ ہمارا دل چاہتا تھا اس کی باتیں سننے کا، کہ قرآن پڑھیں اور اس کی باتیں سنیں۔ محبت والے کو تو جس سے محبت ہو اس کی باتیں کر کر کے جی کبھی اکتاتا ہی نہیں۔ یہ کیسی محبت کرنے والے تھے ہم۔ وہ بار بار قرآن میں فرماتا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا، کوئی تمہارے رونے نہیں سنے گا، تو کوئی تمہاری دکھ بھری باتیں نہیں سنے گا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ اتنے رحمان رب کو، اس کی تو رحمتوں کی اس نے 100 حصے کیے، صرف ایک حصہ اس نے زمین پہ اتارا تھا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے میری ماں نے مجھ کو شفقت سے پالا تھا، میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، جبکہ دوسرے گھن کھا کے بھاگ جاتے تھے۔ میرے باپ نے محبت کر کے، محبت کے ساتھ میرے منہ میں نوالے ڈالے تھے۔ میرے بہن بھائی جو مجھ سے پیار کرتے تھے وہ تو اس کے رحم کی وجہ سے کرتے تھے۔ جس کسی انسان نے مجھے جاب دی تھی، میں سوچتی تھی یہ بڑا مرسیفل، بہت کائنڈ ہے۔ وہ کائنڈ نہیں تھا، وہ میرے رب کی رحمت کا حصہ تھا، اتنا سا حصہ جو اس بندے کو ملا تھا۔ جتنے انسان میرے کام آئے تھے وہ سب اس لیے کام آئے تھے کہ رب کی رحمت کے حصے میں سے ان کو ملا ہوا تھا۔ اسی رحمت کی وجہ سے کسی فقیر کو کوئی کچھ دیا کرتا تھا، اسی رحمت کی وجہ سے یتیموں کا کوئی خیال کیا کرتا تھا، اسی رحم کی وجہ سے بیماروں کو کوئی دیکھ لیا کرتا تھا، کوئی بوڑھوں کی خدمت کر لیا کرتا تھا، اسی رحمت کی وجہ سے جانور تک اپنے بچے کو دودھ پلاتا تھا۔ اس رحمت کی کتنے حصے کیے گئے اور دنیا کے اندر بانٹے گئے، یہ اس ایک رحمت کے حصے ہیں۔ 99 رحمتیں جس کے پاس ہوں، اس رب سے کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک وقت تھا، مجھے یاد آ گیا جب صحابہ آپس میں ہنس بول رہے تھے، دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی تشریف لائے، ان کو دیکھ کے فرمایا بھلا تم کو ہنسی سوجتی ہے، جہنم تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے ابھی گئے ہی تھے، صحابہ اتنے غمگین ہو گئے تھے، ایسے جیسے ان کے سروں پہ پہاڑ گر گیا۔ میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو دوڑایا، میرے نبی کو پیغام دو کہ آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیں میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں، بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے لیکن میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور جو اس کی بخشش اس رب کی میں نے آج دیکھی ہے کہ جو بندے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر کے آئے تھے یہاں، ان کی توبہ اس نے کیسے قبول فرمائی کہ کرامن کاتبین جو اس کے گناہ لکھنے والے فرشتے تھے ان کو بلا دیا، سارے گناہ ہی بلا